اچھا، اگلا سوال یہ ہے جی کہ آپ نے جو ایک بہت بڑی کنٹروورسی اٹھائی ہے، اس پہ انجینئر محمد علی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی بڑے پریشان ہوئے ہیں، ہوں اور سارے لوگ یہاں پہ شیعہ علماء بھی بہت پریشان ہیں، اہل سنت تو ہے ہی پریشان ہے آپ کی باتوں سے، کہ آپ نے جو بات کی ہے عجیب و غریب دعویٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق آپ کا یہ موقف پوری عمر سے نرالا ہے، کہ آپ نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع نعوذ باللہ قرآن مجید کو مکمل نہیں مان رہے، بلکہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل سنت کا بھی یہ موقف ہے، اور اہل تشیع کا تو یہ موقف ہے ہی آپ کے بقول. تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی کہ اس پہ علامہ کاشف علی صاحب جو ہیں اسحاق صاحب کے شاگرد، انہوں نے بھی ایک بات کی تھی اس قسم کی. وہ کہتے ہیں جی کہ موقف شیعوں کا تو ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کیسی بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ بھی نعوذ باللہ آج تک 1400 سال میں امت کو اصل ملا ہی کوئی نہیں، اور جو امام ہے وہ بھی غائب. تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بتائیں کہ پھر آج کی جو امت ہے اس کا بیڑا غرق کیسے نہ ہو، بیڑا غرق ہے جب نا بھائی. امام بھی کوئی نہیں اور قرآن بھی کوئی نہیں آپ کے بقول. امت کا بیڑا غرق ہے بھائی، امت کا بیڑا شروع سے غرق ہے. ہمارا تو موقف یہی ہے کہ امت بدبخت ہے. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ 73 فرقے بنیں گے، سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، بیڑا تو غرق ہی ہے نا. سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے. نہیں، امت تو لیکن اس میں امت کی. اللہ پاک کی بھی تو کوئی مصلحت نظر نہیں آتی نا نعوذ باللہ. یہ کس کیسے چیز کی؟ ممکن ہے کہ نہ امام دنیا پہ لوگوں سے ملاقات کر سکے، نہ اصل قرآن آپ کے بقول ان کو مل سکے، تو پھر ہاں تو لوگ تو قیامت کے تو روز تو پھر وہ چھوٹ جائیں گے نا لوگ. اور اگر کوئی ایک شخص منٹ میں اسی آپ کو بنیاد ایک پہ حدیث دین سے کنارہ کشی کر کے آپ الاد اختیار کر لے، وہ تو یہ ذات بھی بات کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی حسن اللہ یاری صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں یہ تو کفر و الاد کی دعوت دے رہے ہیں، یہ شیعت کی دعوت تو نہیں دے رہے. نہیں، کیا کفر الحاد کیا ہے بھائی؟ میں تو یہ تو نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیعہ اور غیر شیعہ دونوں فریقین کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں نقصان واقع نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. دونوں فریقین کے پاس ایمانداری سے اگر وہ ہے تو مجھے لا کے دکھاؤ. میں ادھر بیٹھا ہوں، میں کوئی چھپکے کمرے میں چھپکے سے تو نہیں کہہ رہا، میں علنا انٹرنیٹ پہ کہہ رہا ہوں، سب سن رہے ہیں. اور مجھے شرمندہ کرو، میرے منہ پہ مارو. قرآن کے میں سے کوئی دلیل ہے، حدیث میں سے کوئی دلیل ہے، صحابہ کے اقوال میں سے کوئی دلیل ہے، تاریخ میں سے کوئی دلیل ہے. کوئی یہ مجرد ادعا کو دہرانا اور مجھ پہ الزام لگانا، یہ کسی باطل کو حق نہیں بناتا، کسی حق کو حق ثابت نہیں کرتا. حق اس وقت ثابت ہوگا کہ آپ دلیل لے کے آئیں، بولیں یہ دلیل ہے میرے پاس، اس دلیل سے یہ ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جب بخاری وہ میں نے جب میں قرآن کی حدیث آپ کو دکھائی تھی پچھلے ہفتے، وہ صاحب نے فون کیا تھا نا، زید ابن ثابت کی جو حدیث ہے کہ قرآن کو کیسے جمع کیا گیا. اچھا، تو اس کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ میں قرآن اور اہل بیت کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس وقت بھی قرآن جمع نہیں ہوا تھا. یہ تو سب مسلمانوں کو اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں کامل قرآن جمع نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی جمع نہیں ہوا تھا. اس سے میری موقف پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر کوئی ادعا کرتا ہے، دیکھیں عزیز، ہمیں قرآن کے متعلق سچ کہنا چاہیے، جھوٹ کہنے سے یا مجہول بات جیسے ہمیں پتہ نہیں اس کے کہنے سے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر کسی شخص کے پاس یہ دلیل ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دلیل ہے جی کہ قرآن کریم کی ترتیب وہی ہے جو موجودہ ترتیب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے. سورتوں میں جو آیات ہیں یہ وہی ترتیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یا قرآن میں سے کوئی آیت ساقط نہیں، ہمارے پاس دلیل ہے، تو دلیل ہمیں دکھا دو. جب دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، اس کے برعکس اس کے اپوزیشن سائڈ میں دلائل بہت زیادہ ہیں، کم نہیں ہیں، متواتر ہیں بھائی، کم نہیں ہے، متواتر ہیں کہ سب نے، صحابہ نے شہادت دی، اہل بیت علیہ السلام نے شہادت دی کہ یہاں سے آیات کاٹ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب علماء اس کو چھپاتے ہیں. علماء نے ایک جھوٹ جو ہے بہت کب سے، تیسری صدی سے مشہور کرا دیا اس زمانے سے کہ قرآن میں نقصان نہیں ہے، بغیر دلیل کے، اور سب نے اسی کو مان لیا بھائی. تو دلیل تو کوئی ہے تو نہیں. وہ بھی بعض علماء نے ادعا کیا، سب علماء نے ادعا نہیں کیا تھا یہ. اچھا، وہ لیکن بعد میں یہ مقبول ہوتا گیا، یہ موقف سبھی لوگوں نے اختیار کر لیا. اگر دلیل نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بھائی مجھے دلیل لا دو،
اگر میں نہ مانوں پھر کم از کم لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ حسن اللہ یری کا جو موقف ہے وہ ایک جاہلانہ موقف ہے، ایک مغرضانہ موقف ہے، شاید اس کو عداوت ہے اسلام سے دشمنی، وہ اسلام کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر دلیل نہیں ہے، یعنی قرآن میں نقصان واقع نہیں ہے. ہم نہیں کہتے یہ قرآن جو موجودہ ہمارے پاس قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ حجت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، نستجیر بل. لیکن کیا اس میں سے آیات حذف نہیں ہوئی ہیں؟ آیات یہ تو بخاری ہے بھائی، دیکھو بخاری صحیح. ابھی میں تقریر کرنے لگا تھا، میں نے وہ تقریر نہیں کیا، آئندہ کر لوں گا. بخاری صحیح کہہ رہا ہے کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئے، 7 حروف پہ نازل ہوئے. اور عمر خود کہہ رہا ہے کہ ایک حرف کا دوسرے حرف سے اختلاف الفاظ میں تھا. الفاظ. اور وہ یہ موجودہ قرآن ہمارے پاس جو ہے یہ صرف ایک حرف ہے، باقی 6 حرف کہاں ہیں؟ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئے ہیں اور ایک حرف کا دوسرے حرف سے الفاظ میں اختلاف تھا. اب اس کی تفصیل بہت ہے. یہ باقی 6 حروف سب غائب ہیں، کسی کو نہیں معلوم. جو قراءات کہے جاتے ہیں نا، قراءات سے سب یہ حروف نہیں ہیں. قراءات جو ہیں وہ ایک ہی حرف میں اختلاف کی بات ہے، ایک ہی حرف میں اختلاف ہے. جو باقی 6 حروف ہیں وہ غائب ہیں، کہیں کسی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بخاری میں کتنے روایات ہیں اس پہ، مسلم پہ کتنے روایات ہیں اس پہ. اور آپ کے علماء نے سب نے بتا دیا ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ حروف اب ہمارے پاس اب نہیں ہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں یہ سب حروف اللہ کی جانب سے ہیں، اس میں سے جو بھی تم تلاوت کرو وہ صحیح ہے. اور یہ حروف اختلاف لغات عرب نہیں ہے، اختلاف لغات عرب نہیں ہے. وہ آپ کے علماء بخاری میں وہ موجود ہے. اور عثمان کا قول ہے کہ قرآن جو ہے لغت قریش کی لغت میں نازل ہوا ہے. اچھا، علماء نے اس پہ بھی تصریح ہے. تو وہ خود کہتے ہیں کہ باقی حروف غائب ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں، اس طرح جو آیات ہیں کہ فلان سورہ اتنا لمبا تھا اس سے آیتیں غائب ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ روایات تو بہت زیادہ ہیں. تو یہ روایات کون کہتا ہے کہ یہ روایت تو جھوٹ ہے؟ آ کے بعد دکھاؤ. جب تم سب اجماع کرتے ہو کہ سب بخاری مسلم سب صحیح ہے، اس کے علاوہ اور بھی احادیث صحیح ہیں جو دوسری کتابوں میں موجود ہیں، ان کے اسانید پہ کوئی اشکال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور خود صحابہ نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ قرآن کامل ہے. تو پھر دلیل مجھے دکھا دو، آپ مجھے دلیل دکھا دیں. پھر اگر میں تو میرا تو وعدہ ہے میں مان جاؤں گا. لیکن اگر میں نہیں مانا تو کم از کم لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا کہ میرا موقف باطل ہے، غیر علمی ہے، غیر صحیح ہے. لیکن تم اتنے زیادہ پہاڑوں کے پہاڑ کے ایویڈنس ہیں، صحابہ کا موقف، ان کے بیانات، صدر اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں سے آیات چلی گئی ہیں، ان سب کو نظر انداز کر دو اور ایک ایسا موقف اختیار کرو کہ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر کس کا موقف باطل ہے؟ ٹھیک ہے نا. مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ دیکھیں کہ شیعہ علماء ہیں، مخالفین کے علماء ہیں، یہ میرا موقف کے مخالف ہے. مجھے اس سے کوئی وحشت نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا موقف صحیح ہے. میں جو موقف اختیار رکھتا ہوں وہ ایک علمی موقف ہے، ایک صحیح موقف ہے. اور میرے موقف اپنے موقف کے اس بات کے لیے بے نہایت دلائل ہیں. قرآن سے بھی دلیل ہے، حدیث سے بھی دلیل ہے، صحابہ کے اقوال سے بھی دلیل ہے. میرے جو مخالف نقطۂ نظر ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا عزیزو. میرا تو یہی بات ہے، ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں، مجھے شرمندہ کرو. دیکھو میں نے غلط بات کا ادعا کیا ہے اور اتنا بڑا بات کہ آپ کہتے ہیں علماء پریشان ہو گئے. تو پلیز آ کے یا میری بات کو مان لو کہ آپ کی بات صحیح ہے. اگر میری بات نہیں مانتے تو تم مجھے شرمندہ کر دو، مجھے ہیومیلیٹ کر دو، امبیرس کر دو. وہ دلیل اپنا نکالو. جب دلیل نہیں ہے تو صرف ادعا کرنا کہ بھئی ایک بات کو صرف مجرد کلیم کرنا کہ یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے. اس سے حق ثابت نہیں ہوتا، اس سے باطل ابطال نہیں ہوتا. دلیل لے کے آئے نا. صحیح ہے علی الحسن بھائی، سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اچھا سر، پھر اس میں ایک اور بات یہ اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ جو ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام ہیں ان کی تو ڈیوٹی یہی ہے نا، آپ کے بقول ان کی تو آپ کے بقول ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ کیونکہ وہ معصوم ہیں، وہ غلطی بھی نہیں کرتے، اللہ نے آپ کے بقول ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. تو پھر نعوذ باللہ کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا، کل نصب بھی کہہ سکتا ہے کہ امام کیا ڈیوٹی اس وقت آپ کے بقول تو اس وقت بھی امام غیب موجود ہے نا، تو قرآن کو انہوں نے اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا ہے؟ جب امت میں ایک بندے کے پاس بھی قرآن نعوذ باللہ نہ ہو اور بیڑا غرق ہو جائے امت کا، تو امام کی ڈیوٹی کا کیا مقصد؟ اس کا کیا جواب؟ اگر ملیدوں سے ہماری بحث ہو جائے ہم کیا جواب دیں گے ان کو؟ اگر آپ کا موقف مان لیا جائے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچتا نا جی. جبکہ امام خود بھی نہیں نا. یا تو ہم کہیں کہ چلو امام موجود ہے، ہم امام سے پوچھ، امام خود بھی نہیں. اور 1350 سال ہو گئے، نہ قرآن ملا نہ امام ملا. نہیں امام تو طے آپ لوگوں نے نہیں مانا نا. آپ
آپ کے علماء نے ان کو قتل کرایا، آپ کے خلفاء نے ان کو قتل کرایا ایک بعد دیگر. نہیں لیکن قرآن تو اس وقت بھی انہوں نے نہیں نہ دیا پھر آپ کے بقول، کم از کم قرآن دے جاتے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا. یہ بڑی خطرناک بات ہے سر. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہفتے کا پروگرام اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہاں پہ میں نے آپ کے اپنی کتب سے احادیث دکھایا، مصنف ابن ابی شیبہ سے، کتاب اتقان سیوطی سے، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا تھا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس قرآن کو صحابہ نے نظر انداز کیا تھا. زید بن ثابت سے کہا کہ تم قرآن جمع کرو. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ ہمیں نہیں چاہیے. آپ کے کتب میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ کیوں انہوں نے وہ نظر انداز کیا. وہ قرآن جو جمع کر چکا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام، اس کو کیوں نظر انداز کیا. آپ لوگوں کے کتب میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا ہے، ابو بکر نے کہا کہ تم نے اچھا کام کیا ہے. پھر بعد میں ابو بکر جو ہے اور عمر آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، زید بن ثابت سے کہتے ہیں تو قرآن جمع کرو. زید بن ثابت کہتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، پہاڑ میرے لیے اٹھانا آسان ہے، قرآن جمع کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. پھر وہ جو ہے قرآن جمع کرتا ہے، پتھروں سے، ہڈیوں سے، پتوں سے، لوگوں کے سے پوچھ کر، کسی کو زبانی یاد ہے تو قرآن جمع کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وجہ تھی. وہ تاریخ میں تو آپ لوگوں نے نہیں لکھا کہ اگر ایک دفعہ قرآن جمع ہو چکا ہے، اور وہ بھی ایک ایسا شخص ہے جو زید بن ثابت سے بہت عالم ہے. زید بن ثابت کا کیا ویلیو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقابلے میں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوگا، اور صحیح حدیث سند کے ساتھ ام سلمہ سے روایت ہے کتاب مستدرک حاکم میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. جب اس نے قرآن جمع کیا ہے ایسے شخص، تو دوبارہ زید بن ثابت کو ڈیوٹی دینا، اور وہ بھی کہتا ہے کہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے، وہ پہاڑ اٹھانے سے زیادہ مشکل، اس کو کیوں ڈیوٹی دیا جاتا ہے. اور وہ بھی زید بن ثابت بھی پھر نہیں جاتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ نے قرآن جمع کیا، آپ مجھے قرآن دے دو، میں کاپی بناتا ہوں. وہ جاتا ہے پتھر وغیرہ سے، پتوں سے جمع کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، جمع کرتا ہے، قرآن جمع کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایسی بات ہے نا کہ جو خلیفہ وقت ہے وہ اپنی مصلحت میں نہیں سمجھتا، وہ اپنے فائدے میں نہیں سمجھتا کہ وہ قرآن جو امیر المؤمنین علیہ السلام، جو اس کا اپوزیشن کا لیڈر ہے، جو خود وہ خلافت کا کنٹینڈر ہے، وہ خلافت اپنے لیے چاہتا ہے، اس کے قرآن کو مان لیں، اس کے قرآن کو قبول کر لیں. وہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرا کاپی ہو جائے جو ان کا اپنے دست کا جمع ہوا ہے، اپنے ہاتھ کا جمع ہوا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جو احادیث روایات میں ملتا ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام اس کو ظاہر بھی کرتے، قبول کوئی نہیں کرتا اس کو. جیسے ابو بکر عمر نے قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کیا تھا، روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس میں ایسی آیتیں تھیں جس میں امامت کے متعلق بہت ساری آیات تھیں، اور جس میں غصب خلافت کے متعلق بہت ساری آیات تھیں، اور صحابہ کی مذمت بہت شدید الفاظ میں تھی. تو اسی وجہ سے ابو بکر عمر نے اس کو قبول نہیں کیا. وَإِلَّا ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، وَإِلَّا ان کے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا کہ مثلا یہ مان لیں بھائی یہ بھی نسخہ ہے، وہ بھی نسخہ ہے، کیا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے انہوں نے زید بن ثابت کو ڈیوٹی دی کہ تم جمع کرو. اگر پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں جا کر اس کو ظاہر بھی کرتے نا، وہ اپنی قتل کراتے. کیونکہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے، جیسے احمد بن شعیب نسائی ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو معاویہ کی شان میں حدیث نقل کر، وہ کہتے ہیں میرے پاس حدیث نہیں، اس کو قتل کرتے ہیں. تو اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو بہت ہی اقلیت میں ہیں، پہلے اسی لوگ ان کو روافض کہتے ہیں، پہلے اسی لوگ ان کو متعلق بہت کچھ کہتے ہیں، اگر وہ اب ایسے آیات نکال دیں جس میں غصب خلافت صریح طور پر ہے، جس میں آیات میں اللہ تعالیٰ نے امامت کے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے حجتیں ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کیا لوگ اس کو مانتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، کہتے ہیں میرے قلم کاغذ لاؤ تاکہ میں آپ کے لیے وہ لکھ دوں، وصیت لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ حجر رسول اللہ، حجر نبی اللہ، وہ ہذیان کہہ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب وہ ان کی حیات میں یہ کہہ رہے ہیں، ابھی وہ زندہ ہے، تو بعد میں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے مانتے، کبھی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ان کی حکمت ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں حجج بہت ہیں، اس میں یہ سب نور خدا ہے، سب اللہ کا کلام ہے، بلا شک و بلا ریب، یہ سب اللہ کا نور ہے. لیکن اگر ایسے جملے، ایسے الفاظ، اس میں سے سیاست نے اپنے جو قرآن عثمان نے جلائے، اگر پچھلے پروگرام آپ نے دیکھا ہو،
اگر اس قرآن جلانا تو کوئی اور عبداللہ ابن مسعود نے اس کی مخالفت کی، دوسرے صحابہ نے مخالفت کی. جیسے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے در منثور میں کہ ہم اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی وان لم تفعل فما بلغت رسالته، یہ در منثور کی حدیث ہے. اگر اس طرح کے آیات تھے، مزید بھی آیات تھے جو سیاست نے نہیں چاہا کہ وہ قرآن میں موجود رہیں تو انہوں نے حذف کرنا شروع کر دیا. تو اہل بیت علیہ السلام اس کو ظاہر بھی کرتے نا، کوئی مانتا نہیں تھا. وہی کربلا جو ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، وہی کربلا بار بار واقع ہوتا. امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بھی کربلا پیش آتا مدینے میں، امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آتا، امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آتا. لوگ قبول نہ کرتے، برداشت نہیں کرتے. تو اس لیے اہل بیت علیہ السلام میں وہ حدیث دکھانا چاہتا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ طلحہ نے ان سے یہ خواہش کی تھی. طلحہ نے کہا تھا کہ وہ قرآن آپ لے کے آئے تھے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں یاد ہے، ابھی مجھے نہیں مل رہا وہ حدیث کہ وہ قرآن ہمیں تو آپ لے کے کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے تو جمع کیا تھا، وہ ہمیں لا کے دے دو. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ ہاں آپ کو یاد ہے کہ میں قرآن لے کے آیا تھا اور تم لوگوں نے نہیں اس کو رد کیا تھا. تو لیکن جو قرآن تمہارے پاس ہے وہی قرآن میں حجت بہت ہے، اس میں نور اللہ، وہ سب اللہ کا نور ہے، اس میں حجت بہت ہے. تو میں اس کو وہ قرآن جو ہے وہ ابھی میں آپ کو نہیں دکھاتا، اس میں وہی حدیث ہے لیکن ابھی مجھے نہیں مل رہا، میں آپ کو دکھا لیتا. اس کی وجہ یہ ہے عزیز میرے بھائی، اسلام کا اگر بیڑا غرق ہے، مسلمانوں کا بیڑا غرق ہے، تو اس کی وجہ سیاست ہے. جی مزید حکم. علی الحسن صاحب. جی میں سن رہا ہوں. میرا جواب ختم ہو چکا ہے، اور مزید کوئی بات؟